کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کاماں دے اندر جلدی کرو، بادرو، جلدی کرو، دوڑو۔ 7 چیزوں کے اندر 7 چیزوں میں جلدی کرو۔ کون سی؟ فرمایا کہ حل تنتظرون الا فقرا منسیا۔ فرمایا کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تم فقر میں مبتلا ہو، وہ فقر جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ فقر، فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے، بندہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ فاقہ انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فاقہ کے آنے سے پہلے خوشحالی کے جو دن ہیں، خوشحالی کے جو ایام ہیں نا، ان ایام میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، اس کو راضی کر لو۔ جو فاقہ آپ کو رب تعالیٰ کی ذات، اللہ، اس کے رسول کو بھلا دے، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے اور تمہیں پھر رب بھی یاد نہ رہے، اس کا رسول بھی یاد نہ رہے۔ فرمایا کہ او غنن مطغین، ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے، اس مالداری کے آنے سے پہلے بھی تم سدھر جاؤ۔ بندے کو مالداری، جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، جتنے بھی جن کے پاس غنا ہے، مالدار ہیں، یہ مالدار لوگ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو ان کو رب بھول جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رب بھی ہم ہیں، سب کچھ ہم ہیں، دنیا کے رب، دنیا کے مالک ہم ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ فرعون جیسے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، فرعون جیسے لوگ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ 400 سال اس نے حکومت کی ہے، فرعون نے 400 سال میں یہ کہتا تھا میں رب ہوں، آنا ربکم الاعلیٰ، کہ یہ نعرے لگاتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کیا کرواتا تھا کہ لوگوں میری عبادت کرو، مجھے رب مانو۔ 400 سال میں اسے سر کی تکلیف، سر درد بھی نہیں ہوا۔ 400 سال میں یہ سمجھ بیٹھا کہ میں یہاں کا رب ہوں، سب کچھ میرے بس میں ہے، لیکن مرنے والے لوگ اس کو نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، نہ ہمارے بڑے رہے ہیں، نہ ہی میں نے رہنا ہے، لیکن کیا ہے، مالداری نے اور اس چیز نے انسان کو فرعون کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ غنا، ایسا غنا جو تمہیں تکبر کی طرف لے جائے، ایسا غنا جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، سرکشی پر ابھارے، اللہ اور اس کے رسول پر سے بغاوت کرنے کے اوپر ابھارے، فرمایا کہ ایسے غنا آنے سے پہلے تم سدھر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ او مرضن مفسدن، ایسی بیماری جو تمہیں کسی کام کا نہ رکھے، ایسی بیماری جو تمہیں کسی کام کا نہ رکھے، ایسی بیماری آنے اور لگنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ بندہ تندرست ہے، اللہ نے صحت عطا کی ہے، جب صحت عطا کی ہے، اس صحت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو، نفل ادا کرو، تہجد پڑھو، سب کو جتنا کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن جب بیماری آتی ہے پھر بندہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، کاش کہ میں اٹھ پاتا۔ آج کل کے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو جوان بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی پڑھ لیتے، کاش کہ ہم بھی پڑھ لیتے۔ فرمایا کہ ایسی بیماری جو تمہیں بالکل تباہ کر کے رکھ دے، کسی کام کا نہ رکھے، فرمایا کہ ایسی بیماری لگنے سے پہلے رب اس کے رسول کو راضی کر لو، اپنے معاملات رب تعالیٰ سے ٹھیک کر لو، کلیئر کر لو، تاکہ ایسی بیماری اگر لگتی بھی ہے، فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو اس کے معمولات میں آتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے، ایسا ہوا ایک رات وہ معمول نہیں ادا کر سکا، اس معمول میں وہ وظائف، وہ نماز نہیں ادا کر سکا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ عامل ہے، کوئی بندہ عملیات کرتا ہے، کوئی معمولات کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تہجد گزار ہے، اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی بیماری جو تمہیں کسی کام کا، کسی کھاتے کا نہ رکھے، ایسی بیماری کے لگنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو سدھار لو۔ او حربم
اور مقندن مفندن، یا فرما کہ ایسا بڑھاپا جو تمہارا عقل کھو دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے انسان کچھ نہیں کر پاتا، چلنے پھرنے سے رہ گیا، کھانے پینے سے رہ گیا، اور سارے معاملات، نہ کدھر آنے کا نہ کدھر دوستوں کے پاس جانے کا، ہر پاسے پہ رہ گیا۔ اور ایسی عقل بھی آپ کو کہیں کسی کا خاطے کا نہیں چھوڑے گی، جو عقل آپ کو بڑھاپے کی وجہ سے جو عقل آپ کی خراب ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ تو یہ پاگل پن یا عقل کی زیادتی یا یہ عقل کا خراب ہونا، یہ بھی انسان کے فرما کہ اس کے خراب ہونے سے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو۔ بلکہ ایک آپ کو بات بھی بتا دوں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرما کہ جو بندہ قرآن سے یاری رکھتا ہے نا، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، فرما کہ اس کی کبھی بھی عقل خراب نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ پہچان نہیں پاتے، یا کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے یاری لگاتا ہے، عمل کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی عقل کبھی خراب نہیں ہوگی، پاگل خانے میں اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں، مزید بڑھاپا ہوتا ہے، اس بڑھاپے میں ان پر انوار تجلیات کی مزید بارشیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخری ٹائم آخری لمحات میں ان کے اوپر بے شمار انوار تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور ان کی عقل بالکل صحیح سلامت رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا بڑھاپا جو تمہارا عقل تباہ کر دے، خراب کر دے، ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو سدھار لو۔ اللہ اکبر۔ او موتن مجہزن، یا فرمایا کہ ایسی موت جو جلدی آنے والی ہو، ایسی موت جو جلدی آنے والی ہو۔ موت جلدی کیسے آتی ہے؟ اچانک موت، جا رہا تھا جناب، حادثہ ہوا، اٹیک ہوا، جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا، یہاں سے ٹھیک ٹھاک گیا ہے، واپسی موت، اس کی لاش آئی ہے۔ یار کل تو مجھے ملا تھا، ٹھیک تھا، اب ایران ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا ہے۔ ایسے اچانک موت کے آنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو سدھار لو، ایسا کر لو، پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو پھر کہو یا اللہ پاک ایک موقع مجھے دے دے۔ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آج فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہاتھ ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو لہذا اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ فرمایا کہ اچانک موت کے آنے سے بھی اپنے آپ کو کیا کرو، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر لو، اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر لو، اس کے خلاف ورزی نہ کرو، ان سے بغاوت نہ کرو، ان کے احکامات پر عمل کرو۔ او فرما کہ او دجال، یا پھر دجال کے آنے سے پہلے۔ دجال کیا مصیبت ہے؟ دجال ایسی بلا ہے، جب آئے گی نا تو بندوں کے ہوش اڑا دے گی۔ ایسی باتیں نہیں ہوں گی ان کی دجال کی صرف باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے کام ہوں گے، آپ کو کر کے دکھائے گا۔ آج کل ہمارے پاس چھوٹا دجال عمران لیول کے، یہ بھی اگر آ کے ایک تقریر کر لیں، پوری دنیا پوری قوم فدا ہو جاتی ہے کہ یہ حق فرما رہے ہیں۔ نواز شریف آ جائے، آ کے ایک تقریر کرے، فدا ہو جاتے ہیں۔ زرداری آئے، آ کر ایک تقریر کرے، فدا ہو جاتے ہیں، جناب یہ کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حق کہہ رہا ہے، جبکہ ماضی ان کا ہمارے سامنے ہے، ماضی ان کا ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ایک تقریر کے اوپر ہم فدا ہوتے ہیں۔ جو بڑا دجال آئے گا کیا بنے گا؟ ہمارا تو کچھ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارا باپ مر گیا ہے، اسے زندہ کرو، کر کے دکھائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنجر زمین ہے، کچھ آبادی نہیں ہوتی، اس کو اگا کے دکھاؤ، یہاں آبادی ہو، سبزہ ہو، کر کے دکھائے گا۔ جو آپ زبان سے کہو گے بارش نہیں ہو رہی، بارش برسائے گا، جو آپ زبان سے کہو گے وہ آپ کو کر کے دکھائے گا، لیکن ہوگا دھوکا، جسے آج کے سیاستدان ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل یہی سیم ٹو سیم یہ دھوکا ہوگا۔ جیسے وہ یا وہاں سے نکلے گا کنڈ، یعنی کنڈ والا ولیسی، ہاتھی ختم،
ہر چیز ختم، لیکن وہ ایک خطرناک ایک لمحہ اسی فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے رب اس رسول کو راضی کر لو۔ یہ اتنا خطرناک لمحہ ہے کہ جو اس ٹائم پھسل گیا نا تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آج کل بندہ ہے نا، بندے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس ٹائم اگر یہ شیطان یہ دجال کو مان لو گے تو یہ کہے گا میں تو تمہارا رب ہوں، مانگو جو مجھے کہو گے میں تمہیں دوں گا، یہ کر کے دکھائے گا تمہیں۔ فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر لو۔ اور فرمایا کہ فشر غائب ینتظر، فرمایا کہ جس کا انتظار سب سے برا ہے، یعنی یہ دجال کا انتظار بہت خطرناک ہے، یہ بڑے بڑوں کو الٹ کے رکھ دے گا، کوئی بندہ ہوگا جو بچے گا۔ اللہ اکبر۔ او ساعتن فساعت ادھا و امر، یا پھر اس قیامت کا انتظار ہے جو نہایت سخت اور کڑوی ہے۔ قیامت کا انتظار ہو رہا ہے، قیامت آئے گی پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، ابھی تو ہم نے جناب بڑا کچھ کمانا ہے، بوڑھے ہوں گے پھر حج کریں گے، پھر عمرے پر جائیں گے، وہاں جا کے نیت کر کے آئیں گے، اور وہاں داڑھی بھی رکھ کر آئیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے اور یہاں آ کر جناب اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تمہیں یقین ہے تم جاؤ گے؟ فرمایا کہ بہت سارے، بلکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ کرنا ہے، حالانکہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے پلتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں گے، ہم یہ کریں گے، فرمایا کہ حالانکہ وہ بچپن کے اندر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا خبر ہمارا وہاں جانا ہوگا؟ چلو چلے بھی جائیں، کیا وہاں جو ہم نیت لے کے جا رہے ہیں وہاں سے وہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب تو پہلے بھی ٹھیک ہمیں اتنے من کے وزیر خراب ہو کے، جو بھی حاجی آتے ہیں حج کر کے آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے سب کا گناہ تو معاف ہو گئے، اب نئے سے شروع کرتے ہیں، اب نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، اب پھر نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اتنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پاک نے اعلان فرمایا تھا نا، اور فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا حج کے گھر میں نے بنا دیا، اس کا آؤ طواف کرو، اس کا عمرہ حج کرو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چٹیل میدان میں اعلان کروایا، عرض کی یا اللہ پاک یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو کیسے میری آواز کس کو پہنچے گی؟ فرمایا کہ اعلان تم کرو، پہنچا ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو موجود تھے ان تک بھی پہنچی، جو قیامت تک لوگ آئیں گے سب روحوں تک وہ پیغام پہنچا۔ جس نے لبیک ایک بار کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 بار جائے گا، جس نے لین لگا دی لبیک لبیک کی تو پھر وہ بار بار جائے گا۔ تمہارا نصیب ہے، تمہارا مقدر ہے تو ضرور جاؤ گے، لیکن یہ نیت کرنا کہ جناب وہاں جائیں گے، وہاں جا کر جناب وہاں جانے کے بعد پھر نیت کر کے آئیں گے پھر نماز پڑھیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں جاتے ہوئے اٹیک ہو جائے، بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو جائے، تو لہذا یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پہلے فرما کہ یہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔